الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ احباب ذی احتشام، آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے بغض اور کینے سے ہمارا دین ہمیں دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے یہ ایک ایسا جامع اور ایسا مکمل دین ہے کہ جو زندگی کے ہر پہلو، زندگی کے ہر گوشے سے متعلق ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ احباب ذی احتشام، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آپس میں پیار، محبت، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کا حکم دیا اور آپس میں محبتیں بانٹنے کا درس دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے تو اپنے آپ غیروں کے ساتھ بھی محبتیں بانٹتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آپس میں محبتیں بانٹنے کا درس دیا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض، کینے اور حسد جیسی بیماری سے تمام مسلمانوں کو محفوظ اور تمام مسلمانوں کو باز رہنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو روایت کیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سارے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، سارے بڑے تعجب کے ساتھ اور بڑی حیرانگی کے ساتھ بڑی شدت سے اس شخص کا انتظار کرنے لگے کہ کون سا ایسا خوش نصیب شخص ہے کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ صحابی جو ہیں وہ مسجد میں داخل ہوئے۔ کہتے ہیں وہ دن گزر گیا، اگلے دن پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آج بھی بڑے تعجب کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ اس شخص کا انتظار کرنے لگے کہ آج ایسا کون سا شخص ہے کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی قرار دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسرے دن بھی وہی صحابی جو ہیں وہ اندر داخل ہوئے مسجد میں کہ جو پہلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ کہتے ہیں دوسرا دن بھی ختم ہو گیا، تیسرے دن پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا، جو بندہ ابھی مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تیسرے دن بھی بڑے تعجب کے ساتھ اور بڑی شدت سے انتظار کرنے لگے کہ آج تیسرے دن کون سا ایسا خوش نصیب شخص ہے کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج تیسرے دن بھی جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا، جنت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی صحابی جس کو پہلے 2 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی، تیسرے دن بھی آپ فرماتے ہیں وہی صحابی مسجد میں داخل ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجلس برخاست ہوئی، سارے صحابہ کرام باہر چل دیے، اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، تو حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔
تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس صحابی کے پیچھے چل دیا کہ جن کے بارے میں 3 دن مسلسل حضور علیہ السلام نے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ اب اس صحابی جو تھے ان کو نہیں پتہ تھا کہ 3 دن مسلسل میرے بارے میں حضور علیہ السلام نے جنتی ہونے کا ارشاد فرمایا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس صحابی سے کہا کہ جناب میں آپ کے گھر میں 3 دن رہنا چاہتا ہوں، میں ایک مسافر ہوں، 3 دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اور بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں بسم اللہ آپ رہیں میرے گھر میں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن ان کے گھر میں رہا، دن کو ان کے معمولات دیکھتا، ان کی عبادات دیکھتا، ان کے تمام معاملات دیکھتا، اور رات کو آپ کہتے ہیں کہ میں بستر پر لیٹ کر جاگتا رہتا کہ ہو سکتا ہے کہ رات کو کوئی ایسا عمل کرتے ہوں کہ جس کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن میں ان کے گھر میں رہا، 3 دن اور 3 راتیں۔ کہتے ہیں کہ تیسرے دن جب میں جانے لگا تو جب میں نے رخصت چاہی تو کہتے ہیں کہ میں نے مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ جناب آپ کے گھر میں 3 دن مسلسل رہا، دن کے آپ کے معمولات دیکھے، آپ کی عبادات دیکھی، رات کے وقت آپ کے معمولات، آپ کی عبادات دیکھی، لیکن اب کہتے ہیں کہ کہا کہ میں نے آپ کو سوائے 5 وقت نماز ادا کرنے کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ تو اب وہ بزرگ صحابی جو ہیں انہوں نے کہا کہ تمہیں میں راز کی بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہوں، لیکن کہا کہ میرا ایک عمل ہے اور اس عمل کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے جنتی ہونے کا میرے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور کہا کہ وہ کون سا عمل ہے؟ کہا کہ میں نے کبھی کسی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بغض نہیں رکھا، کبھی میں نے کسی کو اپنے دل میں برا نہیں سمجھا، ہر کسی کے بارے میں مثبت خیال رکھتا ہوں۔ تو کہا اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے میرے بارے میں ایک خوشخبری سنائی ہے۔ تو احباب اس حدیث مبارکہ سے اور اس حضور علیہ السلام کے سیرت کے واقعے سے ہمیں یہ درس اور سبق ملتا ہے کہ آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے اور دور حاضر اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف دل میں نفرت اور کدورت اور بغض و کینہ کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت کے جذبات رکھنے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی خامیاں ڈھونڈتے رہیں، بجائے اس کے کہ ہر کسی کے خلاف جو بندہ کوئی بات ہمیں چھوٹی سی کوئی بات کر دے، چھوٹا سا کوئی جملہ بول دے، ہم اس کے بارے میں طرح طرح کے خیالات سوچیں، اس کی بجائے ہم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں عفو درگزر کا رویہ رکھیں۔ اگر کوئی سخت بات کہہ بھی دیتا ہے، کوئی سخت جملہ اگر کوئی بندہ آپ کو کہہ بھی دیتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں، اس کو برداشت کریں اور عفو درگزر کا رویہ اپنائیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے بھی ہمیشہ عفو درگزر کا رویہ اپنایا اور آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کا درس دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔